آج کا ہمارے صدر موصوف مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب کا وقت ہوگا. کرسی لے لیجیے طالب خوشی صاحب, کرسی لیجیے. کرسی آپ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے انتداتی خطاب فرمائیں. کرسی کا بھی ضرورت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. محترم بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, شہر مالیگاؤں کا نام تو بہت دنوں سے سنتے تھے, لیکن یہ میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہونے اور آپ لوگوں سے کچھ مخاطب کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے. مالیگاؤں کی ایک تاریخی حیثیت ہے. علم سے اس کا رشتہ بہت قدیم ہے. یہاں بڑے بڑے مدارس ہیں اور بعض ایسے منفرد یونیک کام ہو رہے ہیں جو شاید دوسرے شہروں میں نہیں ہوتے ہیں, جس میں سے ایک کام یہ ہے جس کا اس وقت تعارف کرایا گیا ہے. یہاں باقاعدہ پورے شہر میں درس قرآن کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں. محترم بھائیوں, بزرگوں, جماعت اسلامی سماج میں جو کام انجام دیتی ہے, خدمت انجام دیتی ہے, اس تعلق سے مختلف موضوعات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور بیداری لانے کے لیے کچھ مہمات کا انعقاد کرتی رہی ہے. یہ مہمات تو عمومی نوعیت کی بھی ہوتی رہی ہیں, جن میں تمام انسانوں کو اور ملک کے تمام طبقات کو مخاطب کیا جاتا رہا ہے, اور کچھ مہمات خاص موضوعات کے تحت خاص افراد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے منعقد کی جاتی. اسی میں سے ایک یہ مہم بھی ہے جو آج کل رجوع الی القرآن کے نام سے منعقد کی جا رہی ہے. اس کے مخاطب صرف مسلمان ہیں. مسلمانوں کے تمام طبقات, مرد, خواتین, نوجوان, طلباء, طالبات, علماء, دانشور اور دیگر تمام طبقات کو اس کا مخاطب بنایا گیا ہے, اور ان کے درمیان مختلف سطحوں میں چھوٹے بڑے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. اس کا مقصد بیداری لانا اور ان پہلوؤں کی طرف متوجہ کرنا ہے جن کی طرف ان لوگوں کی توجہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. آج کے اس مجلس میں بھی ہمارے سامنے محترم مولانا الیاس فلاحی صاحب نے فہم قرآن کی اہمیت, ضرورت پر بہت اچھے انداز میں گفتگو کی ہے. مولانا نصیر اصلاحی صاحب نے خاص طور سے رجوع الی القرآن کے پہلوؤں سے کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے, ہمیں کن کن میدانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اور محترم مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے خاص طور سے ہمارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ درس قرآن دیتے ہوئے ہمیں کن پہلوؤں کو اپنے سامنے ملحوظ رکھنا چاہیے. محترم بھائیوں, رجوع الی القرآن کے موضوع پر تفصیل سے ہمارے سامنے اظہار خیال کیا گیا ہے. میں آخر میں اختصار کے ساتھ میں چند باتیں اس تعلق سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب آ گئی ہے. اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے, انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف اپنے اذن سے نکالتا ہے
اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ محترم بھائیوں دوستو، قرآن اپنا تعلق خود کراتا ہے۔ اس تعلق سے کثرت سے قرآن مجید میں آیات آئی ہیں، مختلف پہلوؤں سے قرآن کی اہمیت، عظمت، خصوصیات بیان کی گئی۔ ان میں سے ایک یہ آیت بھی ہے سورہ المائدہ کی، جس میں اصلاً اہل کتاب یہود اور نصارہ تھے، ان کے سیاق میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب بھی اللہ کی کتاب کے حامل تھے، ان کی طرف بھی اللہ کی کتاب نازل کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات میں پڑھ کر ان میں تحریفات کر لی۔ بہت سی چیزوں کو اس میں جو ان کی خواہشات کے مطابق تھیں اس کو شامل کر لیا، اور بہت سی چیزیں جو ان کی خواہشات سے ٹکراتی تھیں ان کو خارج کر دیا۔ چنانچہ قرآن نے صراحت کی ہے ان کتابوں کے تعلق سے کہ ان میں تحریفات در آئی ہیں، اور یہ صرف قرآن کا بیان ہی نہیں ہے بلکہ خود ان کتابوں کے ماننے والے یہود و نصارہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی اپنی جو الہامی اور آسمانی جو کتابیں ہیں وہ صحیح صورت میں باقی نہیں ہیں۔ جن زبانوں میں وہ نازل ہوئی تھی ان زبانوں میں وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی ہیں، اور خود ان میں جو تحریفات ہوتی رہی ہیں ان کا ان کے اہل علم کو بھی اعتراف ہے۔ اس سیاق میں قرآن ان کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ لوگوں، تمہارے سامنے اللہ کا نور آ گیا ہے، ایک کتاب آ گئی ہے جو روشن ہے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے روشن ہے۔ اس سے یہ کتاب تم کو ہدایت دیتی ہے، تم کو سیدھے راستہ دکھاتی ہے، اس لیے تم میں سے جن کو بھی یہ توفیق ہوگی وہ ضرور اس سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو گویا کہ قرآن اپنا تعارف یوں کراتا ہے کہ وہ نور ہے، وہ تاریکیوں کے بادل چھانٹ دیتا ہے، اور وہ صحیح اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، ہم قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں تو ہم یہ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا جو قرآن سے عملاً کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے، ان کا کیا رویہ ہے، اس پر غور کریں تو بالکل دو متضاد چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن سے مسلمانوں کا کیا رابطہ ہے۔ ان کا رابطہ ہے انتہائی اہمیت دینے کا، انتہائی عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کا، اتنی عظمت کہ وہ اس کو ہاتھ لگانا بھی قرآن کی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ قرآن تو گھر میں رہنا چاہیے، گھر میں اگر قرآن رہے گا تو برکتوں کا نزول ہوگا، لیکن قرآن اتنے اونچے طاق پر رہے کہ کسی بچے یا نوجوان کا وہاں تک ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے۔ کوئی نیا مکان تعمیر ہو تو آسیب اور جنات کی آماجگاہ نہ بن جائے، اس لیے برکت کے لیے وہاں پر قرآن خوانی ہونی چاہیے۔ کوئی دکان قائم ہو تجارت کے لیے تو اس میں بھی لازماً قرآن خوانی ہونی چاہیے، تاکہ قرآن کے پڑھنے کی برکت سے تجارت کو فروغ ہو۔ کوئی شخص بیمار ہو، ہزار علاج معالجہ کے باوجود بھی اس کی بیماری دور نہ ہو پا رہی ہو تو فوراً ذہن یہ منتقل ہوتا ہے کہ کوئی آسیب کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کسی ماہر عامل سے رجوع کیا جائے، تاکہ وہ دم کر کے، تعویذ دے کر یا کسی اور ترکیب سے ایسا کرے کہ اس سے پھر یہ غیر مرئی اثرات جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ کسی شخص کا انتقال ہونے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کے سرہانے بیٹھ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے، اور جب انتقال ہو جائے تو جلد از جلد اس کی قرآن خوانی کی مجلسیں بھی ہونی چاہیے، تاکہ جس شخص کو پوری زندگی کبھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس کے لیے 5 قرآن 10 قرآن پڑھ کر اس کو بخشوا دیے جائیں۔ یہ ہے وہ عملی رویہ جو مسلمانوں کا وہ ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، اور ان کے مظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس سے آگے بڑھ کر کچھ قرآن مجید سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی ان کے رویوں سے ہوتا ہے،
وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد جو باشعور ہے، قرآن کی اہمیت کی قائل ہے، قرآن سے اپنا تعلق برابر استوار رکھنا چاہتی ہے، وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ بتایا گیا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے ہر حرف کی تلاوت میں ثواب ہے، ہر حرف کے پڑھنے سے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ وہ حدیث بھی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ کسی نے الف لام میم کہا تو اس کو 30 اجر ملے، کم سے کم ملے، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے۔ اس طرح کے احادیث سے جو بالکل صحیح ہیں، ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا ہے کہ قرآن سے اگر کسی کو اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کا مظاہرہ ہم خاص طور سے رمضان میں دیکھتے ہیں۔ رمضان میں تراویح کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ 30 پارے ہیں، ایک پارہ اگر پڑھا جائے گا اور اطمینان اور سکون سے پڑھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں خاصا وقت لگے گا۔ اس لیے ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ قرآن ختم کرنا ضروری ہے اور کم سے کم وقت میں ختم کرنا ہے۔ اطمینان سے ہم پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، کم وقت میں پڑھنا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ تیزی سے قرآن کو پڑھا جائے اور سنا جائے۔ ایسے قراء اور حافظ کو ترجیح دی جاتی ہے جو کہ تیزی سے قرآن پڑھے، چاہے ایک لفظ بھی قرآن کو سننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو، حروف کو زبان سے گزار دینے کا نام تلاوت قرآن اور سماعت قرآن ہے۔ اس حافظ کو بہت کامیاب حافظ سمجھا جاتا ہے جو 15-20 منٹ میں پورے قرآن کو تیزی سے سنا دے، چاہے یعلمون تعلمون کے علاوہ سامعین کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے۔ چنانچہ مسجدوں میں کم سے کم 1 قرآن تو ختم ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ بعض مسجدوں میں 2 قرآن 3 قرآن بھی ختم ہوتے ہیں، 1 ہفتے میں ختم ہوتا ہے، 10 روز میں ختم ہوتا ہے۔ یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 5 دن والے کسی مسجد میں قرآن ختم کر لے تو اب اس کو 24-25 روز تراویح میں پڑھنے، قرآن سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو ایک بار قرآن سن لیا۔ یہ سب جو مظاہر ہیں وہ قرآن کا صحیح جو تعلق ہونا چاہیے وہ اس کے یہ مظہر نہیں ہیں۔ محترم بھائیوں، ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو 1-2 سال نہیں، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال سے برابر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خاصا حصہ وہ قرآن کا پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان میں تو کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن کیا ان کو قرآن کا ایک حکم بھی معلوم ہو پایا ہے؟ کیا ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ قرآن نے کن کاموں سے روکا ہے اور کن کاموں کا حکم دیا ہے؟ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہی نہ ہو پائے تو کیا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ کیا قرآن کے نزول کا مقصد ہے؟ ہرگز نہیں۔ محترم بھائیوں، ہر مسلمان پر قرآن کے کیا تقاضے ہیں، اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں تو اس کے 5 تقاضے قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی 2 تقاضے تو ہیں کہ ہر مسلمان کا قرآن پر ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس لیے اس کا ایک حرف محفوظ ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا تقاضا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ لازماً اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 حقوق جو ہیں وہ کسی حد تک پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ تلاوت میں بھی بغیر سمجھے بوجھے پڑھنے کا مفہوم نہیں پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تقاضوں میں سے 2 اولین جو تقاضے ہیں ان پر کسی حد تک مسلمان عمل پیرا ہے، لیکن جو بعد کے اور جو 3 تقاضے ہیں ان کی طرف تو بالکل توجہ نہیں ہے۔ تیسرا تقاضا ہے فہم قرآن کا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ احادیث میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے. انہوں نے پوچھا میں قرآن کو کتنے دنوں میں ختم کروں؟ حضور نے فرمایا 1 مہینے میں. روایت میں آتا ہے کہ صحابی زور دیتے رہے کہ نہیں میں کم دنوں میں ختم میں کر سکتا ہوں. حضور نے کہا کہ 20 دن میں ختم کر لو. ان کے اصرار پر کہا اچھا تو 15 دن میں ختم کر لو. ان کے اصرار پر کہا اچھا 10 دن میں ختم کر لو. مزید اصرار کیا تو کہا 1 ہفتے میں ختم کر لو. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان کے مزید اصرار پر آپ نے کہا اچھا 3 دن میں ختم کر لو. لیکن ساتھ میں آپ نے جو بات فرمائی ہے وَلَا فَهِمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ 3، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کو اس نے سمجھ کر ہی نہیں پڑھا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کوئی شخص جتنا بھی قرآن کو پڑھ لے لیکن لازماً فہم قرآن کو ضروری ہے کہ اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. جو پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اور اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبر الامہ کا لقب دیا تھا، امت کا بہت بڑا عالم. ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ بغیر سمجھے بوجھے پڑھ لوں، اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کم قرآن کی تلاوت کروں لیکن جتنی تلاوت کروں اس کو میں سمجھ کے کروں. محترم بھائیوں، یہ کتنی عجیب بات ہے. مسلمانوں کا یہ مائنڈ سیٹ کیسے بنا کہ قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے بھی پڑھا جا سکتا ہے. دنیا کی قرآن واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن کا اعزاز ہے، اس سے زیادہ کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے بوجھے اتنے زیادہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں. کیا دنیا کی کوئی اور ایک کتاب ایسی ہے جس کو لوگ بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے ہوں؟ آپ کسی ہائی اسکول انٹر یا بی ایڈ کے لڑکے سے پوچھئے کہ تمہارے کورس میں جتنی کتابیں ہیں کیا کسی کتاب کو تم بغیر سمجھے تو پڑھتے ہو؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہوگا نہیں. پھر یہ قرآن کیسی عجیب و غریب کتاب ہے. اس کے ماننے والے گہری عقیدت اس سے رکھتے ہیں لیکن اس کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھے جاتے ہیں. 1 سال 2 سال نہیں، 5 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، عمر کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے، لیکن ان کی توجہ اس طرف کیوں نہیں ہوتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کی جائے. محترم بھائیوں، اگلا چوتھا جو تقاضا ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کا ہے. صرف سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی خدمت کرنے والے بہت لوگ ہیں. غیر مسلموں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مستشرقین نے قرآن پر بڑے اچھے کام کیے ہیں. ایسے کام بھی کیے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ویسے کام کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا قرآن سے تعلق صرف یہ علمی حیثیت سے تھا، ایکیڈمک حیثیت سے تھا، یا قرآن پر اعتراضات کرنے کے لیے اس میں کچھ خامیاں نکالنے کے مقصد سے تھا. عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو ضروری ہے کہ صرف فہم قرآن کافی نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے دل میں فہم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہو. ایک بڑی خوبصورت مثال اس کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے. ہم کسی شخص کو خادم اگر رکھیں، کچھ کام اس کے ذمہ سونپیں، اس سے ہم سامان لانے کی ایک لسٹ دیں کہ جا کے تو بازار سے فلاں سامان لے آؤ، لیکن وہ خادم ہے وہ ہمارے سرانے کھڑا ہو کے وہ لسٹ کو بار بار پڑھتا رہے، کیا اس نے خدمت کا حق ادا کیا؟ جس مقصد سے ہم نے اس کو ملازم کر رکھا تھا اس نے وہ مقصد پورا کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اس کا تو کام تھا کہ جو کام اس کے حوالے کیا جا رہا تھا وہ کام فوراً انجام دے. لیکن اگر وہ ہمارے سرانے کھڑے ہو کے ایک بار نہیں 100 بار بھی وہ لسٹ کو بار بار پڑھتا رہے تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ جو احکام اس میں دیے گئے ہیں اس پر عمل کیے جائیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے مسلمان رک جائیں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر وہ عمل کرنے لگے. لیکن ہم ان احکام الہی کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب رہنمائی ہے. ہم اللہ کے ان احکام کو بار بار پڑھتے رہیں لیکن ان پر عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو تو ہمارا یہ پڑھنا مقصد نزول سے مطابقت نہیں رکھتا. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جو باتیں ہمارے علم میں آئیں ان کی طرف ہم دعوت دیں.
دوسرے لوگوں تک وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ محترم بھائیوں، پتہ نہیں کیسے یہ مائنڈ سیٹ مسلمانوں کا یہ تیار ہو گیا ہے، اور شاید مسلمانوں کے بعد علماء نے بھی یہ مائنڈ سیٹ بنانے میں کسی حد تک رول ادا کیا ہے کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے، ہر شخص کو سمجھنے والی نہیں ہے، اس کے لیے تو 14 علوم کی ضرورت ہے، کسی عام شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کی وہ تفسیر کرے۔ اس طرح کی باتیں کسی زمانے میں عام کی گئی تھیں، لیکن الحمدللہ یہ اب نقطہ نظر اب تبدیل ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد صاحب بہت مشہور شخصیت ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ فہم قرآن پر غیر معمولی زور دیتے ہیں، اپنے وہ خطبات میں وہ تاکید وہ کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک بہت خوشائند پہلو ہے، تو ہمیں اس طرح کی کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، جن لوگوں میں قرآن نازل ہوا تھا وہ بالکل ان پڑھ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگیوں میں انقلاب ہو گیا، اسی لیے انقلاب پیدا ہو گیا کہ قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ انہوں نے سمجھی، اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ کیا اور پھر اس پر عمل کیا اور دوسرے لوگوں تک ان تعلیمات کو انہوں نے پہنچایا۔ محترم بھائیوں، قرآن کی طرف دعوت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اختلافات دور ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان مختلف کے مسالک میں، گروہوں میں، انجمنوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے درمیان چھوٹے بڑے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی طرف دعوت دیں گے تو یہ اختلافات بھی بہت زیادہ کم ہوں گے، یہاں تک کہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس تعلق سے جو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کی مثال بیان کی جاتی ہے، ہمارے بھائی نے اپنے درس میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ مولانا نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں نے مسلمانوں میں 2 کمزوریاں دیکھی ہیں، ایک تو قرآن سے دوری اور دوسرے ان کا آپس میں اختلاف و انتشار۔ میں نے اب اپنے آئندہ زندگی کا ہدف یہ بنا لیا ہے کہ میں ان دونوں کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ مولانا کے شاگرد مفتی محمد شفیع صاحب نے اس واقعے کو اپنی کتاب وحدت امت میں لکھا ہے۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے استاد نے جو 2 باتیں کہی تھیں وہ 2 نہیں تھیں، اصلاً وہ ایک ہی بات تھی۔ ایک بات ہے کہ قرآن سے مسلمانوں کی دوری، اسی کے نتیجے میں مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ یہ 2 الگ الگ باتیں نہیں ہیں کہ قرآن سے دوری ایک الگ بات ہے، اختلاف و انتشار الگ باتیں نہیں۔ قرآن سے دوری کے نتیجے ہی میں مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ اگر قرآن کی طرف دعوت دی جائے گی تو انشاءاللہ وہ قرآن سے ان کا حقیقی تعلق بھی استوار ہوگا، اور جو ان کے درمیان جو چھوٹے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں ان میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی یا ان کا خاتمہ ہوگا۔ آج کی اس مجلس میں مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ مالیگاؤں میں دروس قرآن کی ایک باقاعدہ یہ مہم چلائی گئی ہے۔ یہ مہم کافی عرصے سے ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جیسا کہ یہ بات عرض کی گئی ہے کہ یہ تو صرف دروس قرآن کی مہم ہے، اسی طرح کچھ اور کام بھی قرآن فہمی کے میدان میں کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور سے خطبات جمعہ کی منصوبہ بندی کی جائے، پورے سال میں کیا کیا ٹاپکس پر خطبے دیے جا سکتے ہیں اس کی لسٹنگ کی جائے، ہر خطبہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ اسی طرح خطبہ نکاح ہوتا ہے، اس کو بھی منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے۔ خطبہ نکاح میں لازماً اسلام کی آئلی تعلیمات قرآن مجید کی روشنی میں بیان کی جائیں، اور خطبہ نکاح میں کوئی طویل تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خطبات نکاح جلدی ہوتے رہتے ہیں، جو حضرات یہ خطبات دیتے ہیں وہ اس میں بھی وہ منصوبہ بندی قائم کریں، مختصر وقت میں کسی قرآن کی ایک آئلی تعلیمات کو بیان کریں، اگلے خطبہ نکاح میں کوئی دوسری تعلیم کو بیان کریں۔ تو اس طرح بھی ہم یہ جو مواقع ہیں جن میں عوام اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات سننے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، ایسے مواقع سے فائدہ اٹھا کر ہم قرآن کو بنیاد بنا کر اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ کہہ کر میں اپنی گفتگو میں ختم کروں گا کہ یہ رجوع الی القرآن کی مہم ہے، 10 روز کی تھی، 3-4 دن اور باقی ہیں۔ ان دنوں کے بعد ہم اس کام کو لپیٹ کر نہ رکھ دیں،
بلکہ اصلاً اس کو کام کا آغاز سمجھیں، فالو اپ تیار کریں، منصوبہ بنائیں۔ اس موقع سے اگر ہم نے قرآن لرننگ سینٹرز کچھ قائم کیے ہیں، تجوید قرآن کی کچھ کلاسز قائم کی ہیں، تو ان کو آئندہ بھی جاری رکھیں، مختلف گروپس بنائیں اور ان گروپس کے ذریعے آئندہ ان کاموں کا فیض جاری رہے۔ اور دوسری بات میں خاص طور سے میں جماعت کے کیڈر سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے، صرف جماعت اسلامی والوں کے ذریعے ہی ہو اور سننے والے بھی جماعت اسلامی کے وابستگان ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مہم میں ناکام ہیں۔ ہمیں عام مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانا چاہیے، جاہل سے جاہل مسلمان کو، غیر حرف شناس کو، جس کو اسلام کی کوئی تعلیم نہیں پہنچی ہے، ان لوگوں کو، سماج کے تمام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور اس مہم میں ہم امت کے تمام باشعور طبقات کو استعمال کریں، علماء کو استعمال کریں، چاہے ان کی وابستگیاں جو بھی ہوں، دانشوروں کو استعمال کریں، باشعور لوگوں کو جو امت کا درد رکھتے ہیں ان کو استعمال کریں۔ ہم صاف الفاظ میں یہ کہیں کہ یہ دعوت تمام مسلمانوں کی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور امت کے تمام باشعور طبقات، تمام علماء کی سربراہی میں، نگرانی میں انشاءاللہ یہ کام انجام دیا جائے گا۔ اگر ہم یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری یہ مہم کامیاب ہوگی اور اس کے اثرات و ثمرات انشاءاللہ دیرپا ہوں گے۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی کی ذات بابرکت اور توفیق عالیہ سے ہم لوگ یہ نشست میں انعقاد کر پائے۔ شکر گزار ہوں ہمارے مہمانان مکرم کا، آپ تمام کا بھی شکریہ۔ ابھی اذان ہوگی، نماز کے بعد تمام حضرات کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے، اور دوپہر میں 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک جامعۃ الہدیٰ میں خواتین کے لیے خطاب رکھا گیا ہے۔ گزارش ہے کہ ہم اپنے گھروں کی خواتین کو اس میں روانہ فرمائیں۔ مولانا جمال عارف ندوی صاحب جو ہے دعا فرمائیں گے۔